علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے، علی 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 مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار. یار ندی سن رکھی ہے، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. ہائے ہائے ہائے، ہاں پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. یہ رسول اللہ نے دعا کی ہے. حق پابند، علی پابند نہیں ہے حق کے، علی محتاج نہیں حق کے. حق اپنی حقانیت کے لیے محتاج ہے علی بن ابی طالب. حق ہے ہی وہ کہ جہاں علی ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جنگ جمل میں ایک شخص آیا مولا علی کے پاس. اس نے آ کر کہا کہ علی میں بڑا ڈاؤٹ میں ہوں، دونوں طرف بڑی بڑی شخصیات ہیں. تو نے کہا ایمکن طلحہ و زبیر و عائشہ، کیا ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ باطل پر جمع ہو جائے؟ توجہ رسول ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اور وہ بظاہر واقع سے ایسا لگتا ہے کہ وہ سیریسلی کنفیوز ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. اور ایک طرف آپ ہیں، آپ کا بھی اتنا مقام ہے، آپ داماد رسول ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت مولا علیہ السلام نے ایک جواب دیا. ابن ابی العدید معتزلی کے مطابق پورے کلام عرب میں اس سے زیادہ فصیح جملہ کہا ہی نہیں گیا. اب جو پڑھنے لگا ہوں، مولا علی ہی کہہ سکتے تو خدا کی قسم. علی نے فرمایا کہ یاد رکھ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلا، اعرف الباطل تعرف اہلا. افراد کے معیار پر حق اور باطل کو نہ پرکھنا، حق اور باطل کے معیار پر افراد کو پرکھنا. افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کو نہ پرکھنا کہ اتنی بڑی ہستی ہے تو حقی پر ہوگی. حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا. پھر مولانا نے کہا یہ کتنا فصیح و بلیغ سنا ہے، غور فرمائیے گا. زندگی بھر کے تمام معاملات پر محیط ہے. ارے وہ صاحب اتنے بڑے، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، معصوم تو نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہیں پرکھنا، افراد کے حق و باطل کے معیار پر افراد کو پرکھنا، یعنی حق و باطل. پھر مولانا نے کہا اعرف الحق تعرف اہلا، حق کو پہچان پہلے تب اہل حق سمجھ میں آئیں گے. اعرف الباطل تعرف اہلا، باطل کو پہچان پھر اہل باطل سمجھ میں آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معیار اب اگر ساتھ ہم مل کے پرواز کر سکیں کسی اور جگہ، یہ معیار کائنات میں، دنیا میں ہر شخص کے لیے صحیح ہے اور ایسا ہی ہے کہ حق کو پہچان پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے، سوائے خود علی بن ابی طالب کے. جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. مطلب ہے ہر معاملے میں پہلے دیکھو حق کہاں ہے، پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے، سوائے علی بن ابی طالب کے معاملے کے. دیکھو علی کہاں ہے، پھر حق سمجھ میں آئے گا. بات واضح ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہے علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار. علی محتاج نہیں کہ حق کے پیچھے جائے، حق اپنی حقانیت کے لیے محتاج ہے کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ رہے. تو میں قربان ہو جاؤں مولا علی کے. اسی خاطر ہے کہ مولا علی جب ممبر خلافت پر آئے، امام شافعی نے کہا کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک جملہ یاد آ رہا ہے خلیل ابن احمد فراہیدی، بہت بڑا نحوی عرب کا، یعنی گرامیٹیکل معاملات میں ایکسپرٹ ادیب، بہت بڑا ادیب، خلیل ابن احمد فراہیدی. اس سے پوچھا گیا کہ تم علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہو تو دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں دلیل ایک بار ہے قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، ایک بار ہے فلسفے و برہان سے، ایک فقرہ ہے تاریخ پر محیط ہے. کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں علی کو کیوں خلیفہ بلا فصل کہتا ہوں؟ احتیاج الکل الیہ. ادبا تشریف فرمائے، شعرا تشریف فرمائے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں قدیمی مومن ہے، آپ نے ماؤں کی گودیوں سے یا علی یا حسین کہنا سیکھا ہے. ذرا اس جملے پہ غور کیجیے گا. احتیاج الکل الیہ و استغناءہ عنہم. تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ علی خلیفہ بلا فصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے بعد ہر ایک کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا. احتیاج الکل الیہ، سب کا علی کا محتاج ہونا، وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنْهُمْ، علی کا سب سے بے نیاز ہونا. جبھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ علی مثلو کا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. اگر حج کرنا ہے تو جاؤ کعبے کے پاس، کعبہ چل کر نہیں آئے گا حج کروانے تمہارے پاس. تم محتاج ہو علی بن ابی طالب ہو، علی محتاج نہیں ہے تمہارے. ہاں جیسے علی چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں. اللہ اکبر. تو اب کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم ادل حق حیث ما دار، حق کو اس طرح موڑ دے جس طرح علی موڑ جائے.
تو معیار حق ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. کائنات کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں پہلے آپ نے دیکھنا حق کا، پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے، سوائے علی بن ابی طالب کے. تاریخ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ دیکھ لو کہ علی کہاں ہے. اب ایک فقیر کی کئی بھی ایک مثال ہے، آج سے 3 سال پہلے میں نے کسی مقام پر دی تھی، آج شاید اس کے بعد پہلی مرتبہ یہاں کوٹ کر رہا ہوں، لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تاریخ میں بڑی بزرگ ہستیاں گزری ہیں، اہل بیت علیہ السلام. ان کے ساتھ آپ کسی قیاس اس لیے نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور صحیح اہل سنت کتابوں میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے. ایک کتاب ہے جس میں قرآن و سنت ہے، جسے زیادہ مشہور کر دیا گیا، ورنہ صحیح اہل سنت کتابوں میں قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کی مثال ہے قرآن جیسی. میں افسوس کر رہا ہوں، آپ معاملے کو حل کر دیں. اہل بیت کی مثال ہے قرآن جیسی، صحابہ کرام کی مثال ہے حدیث جیسی. حدیث میں جب سمجھ میں نہ آئے کہ صحیح ہے یا نہ، تو قرآن سے ملا کر دیکھ لو. حدیث کا معیار یہ ہے کہ اگر قرآن سے مطابق ہو جائے فخذوہ تو لے لو، اگر قرآن سے مخالف ہو فضربوہ علی الجدار، دیوار پر دے مارو. تاریخ کی کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو دیکھنا ہو، ہائے 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 ہائے، دیکھو علی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. علی کے ساتھ ہے قبول کر لو، علی سے مخالف ہے دیوار پہ دے مارو. اس لیے کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی ہے ہی اس وقت جب قرآن سے مل جائے. قرآن سے نہ ملے فضربوہ علی الجدار، خود مولا نے فرمایا دیوار پہ دے مارو. حضور مکرم نے فرمایا میرا کوئی کلام تمہیں اگر کوئی سنائے جو قرآن سے مخالف ہو، چھوڑ دو اسے، کیونکہ میرا کلام ہے ہی نہیں، دیوار پہ دے مارو. یعنی وہ حدیث ہے ہی نہیں. حدیث کے نام سے مشہور ہو گئی یہ بات، حدیث نہیں ہے. بہت سے جو صحابیوں کے نام سے مشہور ہوئے ہیں ہے نہیں. علی سے ٹکراتا ہے. معیار تو یہی ہے. اس لیے جناب امیر جب خود ممبر خلافت پہ آئے، جو جملہ کہہ رہا تھا، امام شافعی نے کہا کہ علی نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی. علی محتاج خلافت نہیں ہے، خلافت محتاج علی بن ابی طالب ہے، جیسے حق محتاج علی بن ابی طالب ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے پہلے تشریف لے آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ کے مقام کو چھوڑ دیا تھا، اگرچہ کہ وہ کسی بھی کیفیت میں بیٹھے تھے، لیکن اتنی جرأت پھر بھی نہیں کر سکے کہ ہم وہاں بیٹھ جائیں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. ہمت نہیں کر سکے. تو وہاں وہ بیٹھتے تھے دوسرے زینے پر، اور ان کے بعد جو آئے وہ بیٹھتے تھے تیسرے زینے پر، اور جو ان کے بھی بعد آئے تو پھر ممبر ہی نہیں بچاتا، پھر وہ زمین پر آ گئے. اچھا مجھے ایمان سے بتائیے اسی ترتیب کا اگر چوتھا آتا تو زمین کھود کر اندر ہی جاتا، پھر جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے. امیر المومنین تشریف لائے، پہلے پہ قدم رکھا. اب جو سمجھ رہے ہیں بات کو، دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور وہاں آ کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. ابھی علی نے کچھ کہا نہیں ہے، اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے رسول کے بعد چوتھی خلافت ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رسول کے بعد چوتھا آ رہا ہے، یہ رسول کے بعد بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے. اور علی بن ابی طالب مقام رسالت میں بیٹھے. جب یہاں کے بیٹھے تو ایک جوان کھڑا ہو گیا، آپس میں باتیں ہونے لگی کہ علی وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ علی آپ ایک زینہ تو نیچے آتے، کم از کم وہاں تو نہ بیٹھتے جہاں رسول بیٹھتے تھے. وہاں تو نہ بیٹھتے جہاں رسول بیٹھتے تھے. علی بن ابی طالب السلام نے خطبہ دیا، 2 فقروں کا مختصر ترین خطبہ ہے. ترجمے میں وہ لطف نہیں آ سکے گا جو آپ عربی میں محسوس کر لیں گے اگر آپ انشاءاللہ وصول کر پائیں. بہت آسان عربی ہے لیکن اس سے زیادہ فصیح بلیغ عربی ہے بھی نہیں. مولا نے کہا تجھے اعتراض ہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی احسانہ. پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک فقرہ ہو گیا. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. تمام مومنین کے اللہم صلی علی محمد و علی. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ.
حمد ہے پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور پھر اسے دیکھ کر کا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کیسے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, فرمایا ما ہاذہ الاواد, ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت ہی کیا ہے. یہ قدم وہ ہے جو دوش رسالت پر بلند ہو چکے. یہ قدم تو رسول اللہ کے کندھوں پہ پہنچ چکے ہیں. یہ لکڑی کے ٹکڑوں پہ بیٹھ کے تجھے کیا حیرت ہو رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, تو کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. اور مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی, مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی. فرق کیا ہے, قدموں کو مگر دوش پیغمبر, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں. ہاں, جسے جہاں جانا ہو مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں. دیوار میں کعبے کی مگر در, اگر ساتھ ہے تو ایک منزل اور طے ہو جائے گی. دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. ہاں, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. اب جو ہجرت کا واقعہ جانتے ہیں, میں تفصیل سے تو سنا نہیں سکتا. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور کیا ملے گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. تو اس ترتیب کو جنہوں نے حق لیا, اور حق ہے ہی یہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. حق ہے علی, حق ہے علی, حق ہے علی, علی جدھر حق ہے